اب میں گزارش کرتا ہوں ہمارے بہت ہی نہایت معزز مہمان ڈاکٹر فیاض احمد رانجھا صاحب سے، جو کہ ایکس ڈی جی ہیلتھ پاکستان ہیں، کہ آپ سر پلیز تشریف لے آئیں اور اپنے موضوع کویکری سے مربوط گفتگو کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین۔ رات کا تقریباً دوسرا پہر شروع ہو گیا ہے اور بھرپور علم والی گفتگو بھی آپ سن چکے ہیں۔ جو میں لکھ کے لایا تھا وہ فاروق افضل کی تقریر کے بعد وہ میں پڑھ نہیں سکتا، وہ سارا اس نے بیان کر دیا فاروق افضل نے، لیڈرشپ۔ لیکن دو باتیں میں کروں گا، وہ یہ ہے کہ آج کی نوجوان نسل کو صرف ایک پیغام دینا ہے جو آغا صاحب کی محنت اور کاوش ہے کہ ہم لوگ، آغا صاحب، ہم لوگ لاوارث نہیں ہیں، ہماری پیچھے جڑیں ہیں، ہمارے پیچھے کوئی ہے۔ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور کی ساری ٹیکنالوجی، سارا علم، سارا طب، یہ ہسپتالوں کا نظام، یہ باطل کا ہے، یورپ نے دیا، امریکہ نے دیا، جاپان نے دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ساری کائنات کے امام، سارے انبیاء کے سردار، سید الاولین سید الآخرین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیلتھ کا بھی کامل نظام عطا فرمایا۔ اور ائمہ مجتہدین نے، آغا صاحب یہی آپ کی محنت ہے۔ اس لحاظ سے میں آغا جواد رکھوی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر اس بالکل خاموش جو ایک تلاطم سے پاک ایک آپ نے تالاب کے اندر اب یہ وٹے مارے ہیں کہ ریپلز پیدا ہوئی ہیں کہ بھئی اٹھو مسلمانوں، مسلمان نوجوانوں، تمہارا ماضی بہت تابناک تھا۔ اب سنو، پہلی صدی ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملفوظات جو صحت سے متعلق تھے، ان کے لیے جس شخصیت نے کام کیا، عبد المالک بن حبیب اندلسی، محمد بن ابو بکر ابن سنی اور محدث ابو نعیم اصفہانی تھے، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیلتھ سے متعلق روایات کو خود راویوں سے وصول کیا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کے شاگردان میں سے یہ ابو نعیم اصفہانی بھی تھے۔ انہوں نے بہت سارا کام طب نبوی پہ کیا۔ اور اگلی سنو، آج ہم اپنا جو ہمارا سسٹم ہے دین کا، اس حساب سے ائمہ اہل بیت کو ہم عزت دیتے ہیں، دل و جان سے پیار کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات اور سن لو کہ سب سے بڑا مقام فزیشنز، جس کو عالم اسلام کے علاوہ دنیا انسانیت مانتی ہے، سب سے بڑی کاوش حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ان کے شاگرد تھے حضرت امام علی بن موسیٰ رضا، حضرت امام کاظم بن امام جعفر صادق۔ انہوں نے اس دور میں تیسری صدی ہجری کے آخر میں ان کی وجہ شہرت طب النبوی تھی۔ اب کیا لکھا؟ اب اس کے لیے ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس رہنمائی نہیں۔ ڈاکٹر زاہد صاحب نے بھی کہا، سب کہتے ہیں کہ بھی اب علماء ہماری رہنمائی کریں۔ یہ ساری کتابیں لکھی پڑھی موجود ہیں۔ اور سنو، علامہ اقبال 1968 میں جب میونخ میں پی ایچ ڈی کرنے گئے تو اس زمانے میں رواج تھا، یہ کٹ پیٹ والا زمانہ تو تھا نہیں کہ بیٹھ کے کمپیوٹر پہ سارا ریسرچ کر لو، لائبریریوں میں لوگ جاتے تھے۔ جب وہ میوزیم اور لندن میں گئے تو انہوں نے وہاں جا کر دیکھا کہ مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابیں وہاں پہ موجود ہیں۔ اور یہ وہ کتابیں تھیں جب فال بغداد ہوا، دجلہ اور فرات دونوں دریا تھے بغداد کے دونوں طرف، ان دونوں دریاؤں کا پانی کلیجی رنگ کا ہو گیا تھا، اس لیے کہ سرخ کاہل مسلمان، کاہل سست مسلمان کا خون اور کالی مخطوطہ کتابوں کی سیاہی
اور انہوں نے کتابیں اٹھا کے دونوں دریاؤں میں پھینکی اور اس کے اوپر گھوڑے دوڑا کر پھر بغداد میں گئے. جو کتابیں بچ گئیں وہ میوزیم آف لندن میں چلی گئیں. یہ وہ کتابیں ہیں کہ جن کا انہوں نے بعد میں ٹرانسلیشن کیا. لیکن کوئی اس وقت حریت والا ملازم بخاری کوئی بندہ اس وقت ایسا نہیں تھا کہ جو یہ کہتا کہ یہ تمہاری تحقیق نہیں، یہ ہمارے آبا کی تحقیق ہے. پلیگرزم کے لیے وہ کرتے رہے اپنے نام سے، اور الٹیمیٹلی علامہ اقبال نے یہ شعر کہا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. سی پارا یہ فارسی کا لفظ ہے اور اس کے 30 ٹکڑے قرآن پاک کے، اس لیے ہمارے یہاں اس کو سپارہ بھی بولتے ہیں. تو میں صرف اتنی سی بات کرتا ہوں، لمبی بات میرا کرنے کو دل کر رہا تھا لیکن الحمدللہ سارے معزز ہمارے ڈاکٹروں نے باتیں کر دی. میں صرف ڈاکٹر کی شان پر جو اللہ نے قرآن میں کہا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بتا دیتا ہوں. ہمارے ایک دوست نے یہ کہا تھا کہ اب کسی نے پوچھا کہ علم کتنے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا اب اس پر کلام ہے محدثین کا، کچھ کہتے ہیں یہ حدیث ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، لیکن یہ بات بہرحال پورے عالم اسلام میں معروف ہے. العلم علمان، علم الادیان والعلم الابدان. علم جو ریکگنائزڈ ہیں وہ صرف دو ہیں، ایک دین کا علم ہے اور ایک ابدان کا علم ہے. دین کے علم والے کو آپ نبی کہیں، غوث کہیں، ولی کہیں، امام کہیں، کتب کہیں، یہ ان کے درجے ہیں. ایسے ہی دوسرا علم ابدان کا علم ہے اور اس کے لیے آپ ڈاکٹر کہیں، فزیشین کہیں، سرجن کہیں، گائنیکالوجسٹ کہیں، یہ ان کے درجے ہیں. اللہ کے دربار میں ریکگنائزڈ علوم دو ہی ہیں، العلم علمان، علم الادیان والعلم الابدان. خوش قسمت ترین لوگ وہ ہیں جن کو اللہ دین کا علم دے دے، جن میں علامہ جواد رکھوی صاحب بیٹھے ہیں، اور اس سے خوش قسمت لوگ وہ ہیں کہ جن کو اللہ ابدان کے علم کا وارث بنا دے، جتنے آپ سارے بیٹھے ہیں. اس کے لیے مبارکباد ہے کہ اللہ نے چناؤ کیا ہمارا ان دو علوم کے لیے جن کو اللہ ریکگنائز کرتا ہے. اب دوسری بات، دل میں بات آتی ہے پھر باقی کیا ہے، اس پر علماء کرام نے اس کا بالکل کلیریفائی کر دیا. علم اسے کہتے ہیں جو اللہ کے خزانے سے براہ راست آتا ہے، نبی پر اور نبی سے آگے آتا ہے. یہ 8 صفحے میں نے پڑھنے تھے، اب ختم کر رہا ہوں. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو سارا علم دے دیا، انیٹمی، فزیالوجی، مائکرو بایولوجی. اب صرف ہماری چونکہ رسائی نہیں وہاں تک جہاں علم پڑا ہے، اور جہاں ہماری رسائی ہے وہاں علم ہے نہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو گریز نے کہا، جو بیلے اینڈ لو نے کہا، کہ جو 10 ٹیچرز نے کہا وہی علم ہے. اب اگر یہ لمبی بات ہو جائے گی، آج میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا سرجن جناب فاروق افضل صاحب، سب سے پہلا سرجن ابو الزہراوی ہے، بیلے اینڈ لو نہیں ہے. سب سے پہلی نرس فاطمہ بنت عبداللہ ہے، نائٹنگیل نہیں ہے. تاریخ ہے یہ، اور یہ تاریخ میں نے لکھی ہو اس پر لوگ اعتراض کریں گے، کسی مسلمان میں لکھی ہو اس کو لوگ باعث کہیں گے. یہ تاریخ یورپ میں لکھی ہے، یورپ کی کتابوں میں چھپی ہے کہ سب سے پہلی نرس فاطمہ بنت عبداللہ ہے، نائٹنگیل نہیں ہے. نائٹنگیل از پائنیئر آف کمرشل نرسزم. کمرشل نرس کی پہلی دنیا میں وہ نائٹنگیل تھی. سب سے پہلا بایو کیمسٹ اور کیمسٹ جو ہماری لیبارٹری کا ماہر ہے وہ جابر ابن حیان ہے، جو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے براہ راست شاگردوں میں شامل ہوتے. اب ہماری تاریخ تو بھری پڑی ہے، لیکن ہم آج سو گئے، لے گئے تسلیس کے والی میراث خلیل. اب میں اس لحاظ سے لمبی بات ہے، لمبی ایک لسٹ ہے کہ ہمارا ماضی بہت تابناک ہے، ہمارے آباء و اجداد نے بہت کام کیا ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ 850 سال تک جب اسلام کا سورج نصف النہار پر چمکتا رہا تو اس کی وجہ کچھ اور ہوگی. وجہ صرف یہ تھی کہ ہر فیلڈ کے اندر مسلمان آگے تھے. کوئی فیلڈ ہو اس میں ان سب کی کتابیں ہیں، تحقیق ہے. اور کچھ عرصہ تک تو یورپ ڈرتا رہا کہ شاید کوئی حریت والا، شاید کوئی امام عالی مقام جیسا جذبہ رکھنے والا ہمارا گریبان پکڑے کہ یہ تمہاری کتاب نہیں، یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. شاید کو کھڑا ہو کر کہے یہ امام علی رضا کی کتاب ہے. لیکن جب کسی نے ان کا دامن نہیں پکڑا تو اب انہوں نے سارا علم اپنے نام کر لیا. پہلے انہوں نے ان کے نام ہٹائے، ابن سینا کو ایوے سینا کر دیا، ابن رازی کو ریزز کہہ دیا، اور ہندو کی اسلام کے نام کی بجائے یہودیوں جیسے نام جب آنے لگے کوئی نہیں بولا، تو اب سارا علم انہوں نے اپنے نام کر لیا. اٹھو
حریت ہے، اور اس لحاظ سے یہ جامعہ عروۃ الوثقیٰ نے جو پلیٹ فارم دے دیا ہے، اس کے لیے میں درخواست کروں گا نوجوانوں سے کہ اپنے آبا اور اپنے اسلاف کے علم کو اپنا سینے میں سمو، اور ساتھ اس بات پہ فخر کرو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو اس وقت بھی تھاما تھا اور آج بھی تھامیں گے۔ اور دین سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم اللہ کے مخلوق کی خدمت کریں، اور اللہ نے کیا کہا، یہی بات جو زید صاحب بھی کہہ رہے تھے اور دوسروں نے بھی کہی، سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ جب ایک انسان کو بچایا، ابھی وہ ڈاکٹر اسد دکھا رہے تھے اپنی ڈاکومنٹری، تو اب سنو، جب ایک بندہ کوئی عمل کرتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ اس کا کیا کریڈٹ دینا ہے؟ اب ایک بندہ بچ گیا، فرشتے نے جا کے پوچھا یا اللہ، ایک بندے نے، ایک ڈاکٹر نے مفازت الحیات میں، سرسز ہاسپٹل میں، میو میں، کسی کلینک پر ایک بندے کو بچایا ہے، یا اللہ کتنا اجر دینا ہے؟ تو اس کا خیال تھا فرشتے کا کہ جیسے ہم روز سنتے ہیں دا دنیا 70 آخر، کہ شاید 10 گنا۔ اللہ نے کہا اور بڑھا دو۔ انہوں نے کہا یا اللہ 70 گنا، کہا نہیں اور بڑھا دو۔ اس نے پھر بڑھاتے بڑھاتے فرشتے نے کہا 1 لاکھ گنا، 1 کروڑ گنا، 10 کروڑ گنا۔ تو اللہ رب العزت فرمایا نہیں اور بڑھاؤ۔ اب فرشتوں کی زبانیں میں اپنی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، گنگ ہو گئیں۔ اللہ نے کہا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ اس ایک ڈاکٹر نے، لیڈی ڈاکٹر نے ایک انسان کو بچایا ہے، میرے ایک بندے کو لکھو جتنے پوری انسانیت میں انسان ہے اس کے برابر اس کو کریڈٹ دے دو۔ یہ کسی اور پروفیشن میں نہیں ہے، اسی لیے ہمارا پروفیشن مقدس بھی گنا جاتا ہے اور ہم سے حلف بھی لیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ماشاءاللہ یونیورسٹی میں رہے وائس چانسلر، تو حلف لیا کرتے تھے۔ اب آپ سے درخواست ہے کہ اس حلف کی پاسداری کریں۔ سب کے پاس حلف پڑا ہوا ہے، جو ڈاکٹر خاص طور پر میری عمر کے آئے ہیں انہوں نے تو شاید آج تک وہ حلف دوبارہ پڑھا بھی نہیں ہوگا۔ تو میری درخواست ہے کہ حلف بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی اسلامی اقدار کا پتہ چل جائے گا۔ اگرچہ حلف 2017 میں بدل گیا ہے، وہ پرانا نہیں رہا، لیکن جو بھی ہے اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ مخلوق خدا کی خدمت کرنے کا جذبہ بڑھے گا۔ ہم اچھے مسلمان بنیں گے، اچھے انسان بن جائیں گے، اچھے ڈاکٹر بن جائیں گے۔ جل اللہ خوش رکھے۔